وہ شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں صفائی والی ماسی کی نوکری کے لیے لائن میں کھڑی تھی، حالانکہ وہ خود ایک سرجن تھی۔ جب ہیڈ ڈاکٹر نے اس کی فائل دیکھی اور اس میں موجود پرانی تصویر پر نظر پڑی تو اس کے ہاتھ سے قلم گر گیا، کیونکہ وہ تصویر اس عورت کی تھی جو 10 سال پہلے ہسپتال کے ایک بڑے اسکینڈل میں غائب ہو گئی تھی۔ اور وہ عورت دراصل شہر کے عین وسط میں واقع اس عظیم الشان اور فلک بوس ہسپتال کی عمارت صبح کے اس اولین پہر میں دھند کے ایک دبیز اور پر اسرار غلاف میں لپٹی ہوئی تھی، جس کی سفید اور سنگ مرمر سے تراشی گئی دیواریں سورج کی پہلی زرد اور کمزور کرنوں کے پڑنے پر ایک عجیب سی سرد اور بے حس چمک بکھیر رہی تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں روزانہ دور دراز کے علاقوں اور مضافاتی بستیوں سے ہزاروں لوگ اپنی بیماریوں اور دکھوں کا مداوع تلاش کرنے کی ایک موہوم سی امید لے کر آتے تھے، مگر ان میں سے بہت سے غریب اور لاچار مریض اس ظالم اور مفاد پرست نظام کی بھینٹ چڑھ کر مایوسی اور موت کے تاریک اندھیروں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتے تھے۔ اس ہسپتال کی بنیادیں بظاہر تو ہمدردی اور انسانیت کی خدمت کے نام پر رکھی گئی تھیں، مگر اندرون خانہ یہ ایک ایسی بے رحم تجارتی منڈی بن چکا تھا جہاں سانسوں کا سودا کیا جاتا تھا اور غریبوں کی مجبوریوں سے تجوریاں بھری جاتی تھیں۔ آج اس عظیم الشان اور پرشکوہ عمارت کے بالکل پچھلے حصے میں موجود اس چھوٹے اور زنگ آلود لوہے کے دروازے پر، جو کہ عموماً ادنیٰ درجے کے ملازمین، صفائی کرنے والوں اور کچرا اٹھانے والی گاڑیوں کی نقل و حمل کے لیے مخصوص تھا، ایک انتہائی لمبی، بے ہنگم اور تھکا دینے والی قطار لگی ہوئی تھی۔ یہ قطار ان مجبور، بے بس، لاچار اور غریب عورتوں کی تھی جو اس بڑے ہسپتال میں محض ایک صفائی والی ماسی کی ادنیٰ سی نوکری حاصل کرنے کے لیے الصبح ہی اپنے کچے اور خستہ حال مکانوں سے نکل آئی تھی، تاکہ وہ اپنے بھوکے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے چند سکوں کا بندوبست کر سکیں۔ ان عورتوں کے مرجھائے ہوئے چہروں پر فاقہ کشی کی زردی اور ان کی دھنسی ہوئی آنکھوں میں مستقبل کے اندیشوں اور خوف کی لرزش بالکل واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ ان کے لباس انتہائی پرانے، بوسیدہ اور کئی جگہوں سے پیوند لگے ہوئے تھے، اور ان کے پاؤں میں موجود ٹوٹی ہوئی اور گھسی ہوئی چپلیں ان کی انتہائی درجے کی غربت اور بے بسی کی خاموش مگر دل خراش گواہی دے رہی تھیں۔ صبح کی خنک ہوا میں ان کے کانپتے ہوئے وجود اس بات کا ثبوت تھے کہ انہوں نے رات بھر پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اور اب وہ ایک چھوٹی سی نوکری کی امید میں کئی گھنٹوں سے اس سخت سردی اور دھول میں کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس طویل اور بے ترتیب قطار کے بالکل درمیانی حصے میں ایک ایسی عورت بھی خاموشی سے کھڑی تھی جس کا نام زرمین تھا اور جس کا ظاہری حلیہ اور لباس تو ان تمام غریب اور لاچار عورتوں جیسا ہی تھا، مگر اس کی شخصیت کے اندر ایک ایسی پر اسرار، ناقابل بیان اور گہری کشش موجود تھی جو اسے اس پورے مجمع سے بالکل الگ اور ممتاز کر رہی تھی۔ زرمین ایک انتہائی موٹی کھردری اور پرانی سیاہ چادر میں اپنے پورے وجود کو اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ اس کا چہرہ آدھے سے زیادہ چھپا ہوا تھا، مگر اس کی ان گہری آنکھوں میں جو چمک اور جو طوفان پوشیدہ تھا وہ کسی عام اور ان پڑھ صفائی والی عورت کا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ آنکھیں جو کبھی انسانی جسم کی پیچیدہ ترین جراحی کرنے کے لیے اور موت کے منہ سے مریضوں کو واپس لانے کے لیے خوردبین کے شیشوں اور جراحی کے جدید ترین آلات میں پوری توجہ سے جھانکا کرتی تھیں، آج انہی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی،
ایک نہ ختم ہونے والا درد اور ایک پر اسرار خاموشی چھپی ہوئی تھی۔ زرمین دراصل کوئی عام عورت یا ان پڑھ ماسی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک انتہائی قابل ذہین اور مایہ ناز جراح تھی، جس کے ہاتھوں میں قدرت نے زندگی بانٹنے اور درد مٹانے کا ایک انوکھا ہنر دے رکھا تھا۔ اس نے اپنی جوانی کے بہترین سال اس ہسپتال کے تاریک اور روشن گوشوں میں مریضوں کی خدمت کرتے ہوئے گزارے تھے۔ وہ راتوں کو جاگ کر ان لوگوں کی سانسیں بحال کرتی تھی جنہیں دوسرے طبیب لا علاج قرار دے کر چھوڑ دیتے تھے، مگر آج وقت اور طاقت کی بدترین ستم ظریفی اور انسانوں کی بنائی ہوئی سازشوں نے اسے اسی ہسپتال کے پچھلے دروازے پر صفائی کی نوکری کے حصول کے لیے لا کھڑا کیا تھا، جہاں کبھی وہ ایک ملکہ اور ایک انتہائی معزز ڈاکٹر کی طرح ہسپتال کے مرکزی اور شاندار دروازے سے پورے شاہانہ انداز کے ساتھ داخل ہوا کرتی تھی، اور جہاں ہر شخص اس کے سامنے احترام سے سر کو جھکایا کرتا تھا۔ قطار میں کھڑے کھڑے زرمین کے ذہن میں ماضی کی وہ تمام تلخ اور خوفناک یادیں ایک ایک کر کے دوبارہ زندہ ہو رہی تھیں، جب پورے 10 سال پہلے اسی ہسپتال کی راہداریوں میں ایک بہت بڑی اور شرمناک سازش کا جال بنا گیا تھا، ایک ایسا لرزاں خیز واقعہ جس نے اس کی پوری ہنستی کھیلتی زندگی اور اس کی شاندار پیشہ ورانہ زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ 10 سال پہلے کی وہ تاریک رات آج بھی اس کے ذہن کے پردے پر کسی ڈراؤنے اور وحشت ناک خواب کی طرح نقش تھی، جب اسے ایک انتہائی گہری اور سوچی سمجھی سازش کا نشانہ بناتے ہوئے اس کے تمام خوابوں اور اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا گیا تھا، اور اسے اس ہسپتال سے ایسے غائب کر دیا گیا تھا جیسے اس کا کبھی کوئی وجود ہی نہ رہا ہو۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس خوفناک سازش کے پس پردہ انہی ظالم اور لالچی لوگوں کا ہاتھ تھا جو آج اس ہسپتال کے سیاہ و سفید کے مکمل مالک بنے بیٹھے ہیں۔ زرمین نے اپنی کھردری چادر کے پلو کو سردی سے بچنے کے بہانے سختی سے اپنی مٹھی میں دبوچ لیا، اور اس کی نگاہیں ہسپتال کی ان بلند اور چمکدار دیواروں کو گھورنے لگیں جو کبھی اس کی اپنی سلطنت اور اس کی پہچان ہوا کرتی تھیں۔ اس کے ارد گرد کھڑی دوسری غریب عورتیں آپس میں دبی دبی آوازوں میں اپنی روزمرہ کی تکالیف، غربت اور مجبوریوں کا رونا رو رہی تھیں۔ کوئی عورت اپنے بیمار اور معذور بچے کے علاج کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھی، تو کوئی اپنے بے روزگار اور نشے میں دھت رہنے والے شوہر کی وجہ سے فاقوں پر مجبور ہو کر یہ نوکری تلاش کر رہی تھی۔ زرمین ان سب کی دکھ بھری باتیں انتہائی خاموشی اور ہمدردی سے سن رہی تھی، مگر اس کے اپنے خشک ہونٹ مکمل طور پر سلے ہوئے تھے، اور اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے سینے میں دفن دکھ اور اس کی تکلیف کا سمندر ان سب کے دکھوں سے کہیں زیادہ گہرا اور تکلیف دہ ہے۔ اس نے صرف اپنا مال و دولت اور اپنا عہدہ ہی نہیں کھویا تھا، بلکہ اس نے اپنی شناخت، اپنا وقار، اپنا غرور اور اپنا وہ سنہرا نام بھی کھو دیا تھا جو اس نے برسوں کی کڑی محنت، راتوں کی نیندیں حرام کر کے اور اپنی جوانی قربان کر کے بنایا تھا۔ اس نے اپنا دھیان ان عورتوں کی باتوں سے ہٹا کر ایک بار پھر اس عمارت کی طرف مرکوز کر لیا جہاں آج وہ ایک نیا اور خطرناک کھیل شروع کرنے والی تھی۔ دوسری جانب ہسپتال کی سب سے اوپری اور پرسکون منزل پر واقع ایک انتہائی شاندار اور پرتعیش دفتر میں اس ہسپتال کا مرکزی طبیب سلیمان اپنی نرم اور آرام دہ کرسی پر پورے غرور اور تمکنت کے ساتھ براجمان تھا۔
سلیمان ایک انتہائی مغرور، ظالم اور صرف دولت کا پجاری انسان تھا، جس کے نزدیک کسی غریب یا لاچار انسان کی جان کی کوئی ادنیٰ سی بھی قیمت نہیں تھی، بلکہ وہ اس مقدس ہسپتال کو صرف اپنی بے پناہ دولت کمانے اور اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی ایک مشین سمجھتا تھا۔ اس کا دفتر کسی قدیم بادشاہ کے پرشکوہ دربار سے ہرگز کم نہیں تھا، جہاں فرش پر بیرونی ممالک سے منگوائے گئے انتہائی قیمتی اور نرم قالین بچھے ہوئے تھے۔ دیواروں پر مشہور مصوروں کے مہنگے ترین فن پارے آویزاں تھے، اور اس کی اخروٹ کی لکڑی سے بنی ہوئی وسیع و عریض میز پر رکھے ہوئے ہر قلم، ہر کاغذ اور ہر آرائشی شے سے اس کی بے پناہ عمارت اور تکبر کی واضح بو آ رہی تھی۔ چھت سے لٹکتا ہوا بہت بڑا اور چمکدار فانوس اس کے غرور کی طرح روشن تھا۔ سلیمان کی عمر 50 برس کے لگ بھگ تھی، مگر اس نے اپنی صحت، اپنی خوراک اور اپنے ظاہری رکھ رکھاؤ کا اس قدر زیادہ اور باریک بینی سے خیال رکھا ہوا تھا کہ وہ اپنی اصل عمر سے کہیں زیادہ جوان اور پرکشش نظر آتا تھا۔ اس کے پہنے ہوئے مہنگے لباس اور اس کے ہاتھ میں بندھی ہوئی بیش قیمت گھڑی اس کی حیثیت کا منہ بولتا ثبوت تھی، مگر ان سب ظاہری چمک دمک کے باوجود اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری بے رحمی اور مکارانہ چمک تھی جو اس کے ماتحت کام کرنے والے ہر شخص کو ہمہ وقت خوفزدہ اور دباؤ میں رکھنے کے لیے کافی تھی۔ آج صبح سویرے سے ہی اس کا مزاج کافی برہم اور تلخ تھا، کیونکہ ہسپتال کے کچھ انتہائی اہم انتظامی اور مالی معاملات اس کی مرضی اور توقعات کے مطابق طے نہیں پا رہے تھے۔ اس نے اپنے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے عملے کے نگران کو سخت اور گرجدار لہجے میں ڈانٹتے ہوئے کہا کہ مجھے کسی بھی صورت میں جلد از جلد صفائی کرنے والے عملے کی یہ تمام بھرتیاں مکمل چاہئیں، تاکہ ہسپتال کا کام کسی بھی طرح متاثرہ نہ ہو اور آنے والے غیر ملکی مہمانوں کے سامنے صفائی کا معیار بالکل اعلیٰ ترین سطح پر نظر آئے۔ نگران سر جھکائے انتہائی خوف اور لرزتے ہوئے لہجے میں اس کی ڈانٹ سن رہا تھا، اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں وعدہ کیا کہ آج ہی دوپہر تک تمام امیدوار عورتوں کی مسئلیں مکمل جانچ پڑتال کے بعد آپ کے حتمی دستخط اور منظوری کے لیے آپ کی اس میز پر پہنچا دی جائیں گی، اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ سلیمان نے اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے دفتر سے باہر نکلنے کا حکم دیا، اور خود اپنی آرام دہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں اس وقت وہ تمام کالے دھندے اور وہ منافع بخش سودے گھوم رہے تھے جو اس نے پچھلے 10 سالوں میں اس ہسپتال کی آڑ میں کیے تھے۔ وہ اپنے آپ کو اس شہر کا سب سے طاقتور اور ناقابل تسخیر انسان سمجھتا تھا، جسے کوئی بھی قانون یا کوئی بھی شخص چھو تک نہیں سکتا تھا۔ اسے اس بات کا مکمل اور اٹل یقین تھا کہ اس نے 10 سال پہلے جس کانٹے کو اپنے راستے سے ہٹایا تھا وہ اب کبھی واپس نہیں آ سکتا، اور اس کا وہ بھیانک راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے۔ نیچے پچھلے دروازے پر قطار میں کھڑی عورتوں کی تعداد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ دھوپ کی شدت اور تپش بھی بڑھ رہی تھی۔ زمین کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے، مگر وہ اپنی جگہ پر ایک مضبوط چٹان کی طرح قائم اور ثابت قدم تھی۔ اس کا دل اس ظالم عمارت کے اندر دوبارہ داخل ہونے کے لیے بے تاب اور بے چین تھا، تاکہ وہ ان تمام گہرے اندھیروں اور ان خوفناک سازشوں کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر سکے۔
جنہوں نے 10 سال پہلے اس کی ہنستی کھیلتی زندگی میں زہر گھول دیا تھا اور اسے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا، اس نے اپنے کندھے پر لٹکے ہوئے ایک انتہائی پرانے اور خستہ حال کپڑے کے تھیلے کو اپنے کھردرے ہاتھوں سے ٹٹولا، جس میں اس کی وہ واحد مصل موجود تھی جو اس نے اس معمولی نوکری کے حصول کے لیے انتہائی احتیاط سے تیار کی تھی۔ اس مصل میں اس کے تمام نئے مگر جعلی کاغذات کی ایک فرضی نام اور ایک بہت پرانی دھندلی سی تصویر موجود تھی۔ یہ وہی پرانی تصویر تھی جو 10 سال پہلے اس کی اصل شناخت کا واحد ثبوت تھی اور جسے اس نے برسوں تک اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا، مگر آج وہ اسی پرانی تصویر کے سہارے ایک نیا اور تہلکہ خیز کھیل کھیلنے جا رہی تھی، جس کا انجام اس پورے ہسپتال کی بنیادیں ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ آخر کار کئی گھنٹوں کے اذیت ناک انتظار کے بعد بھرتی اور کاغذات جمع کرنے کا وہ تکلیف دہ عمل شروع ہوا۔ ایک موٹا اور کرخت آواز والا منشی جس کا نام شفیق تھا، وہ ایک پرانی ٹوٹی ہوئی میز اور ایک خستہ حال کرسی لے کر دروازے کے باہر آ کر بیٹھ گیا اور اس نے ان غریب عورتوں کو باری باری بلا کر ان کی مسئلیں اور کاغذات جمع کرنا شروع کر دیے۔ شفیق کا رویہ ان غریب اور لاچار عورتوں کے ساتھ انتہائی حقارت آمیز، تلخ اور ظالمانہ تھا۔ وہ ہر عورت کو بلا وجہ ڈانٹتا، اس کے کپڑوں کا مذاق اڑاتا اور اسے اس کی کمتر اوقات یاد دلاتا، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کیڑے مکوڑے ہوں جو اس کی میز کے سامنے رینگنے آ گئے ہوں۔ وہ عورتوں کے دیے گئے کاغذات کو انتہائی بے دردی سے چھینا اور انہیں اپنے پاس موجود ایک بڑے سے ڈھیر میں پھینک دیتا۔ زرمین اپنی باری کا خاموشی اور تحمل سے انتظار کرتی اور جب کافی دیر بعد اس کا نمبر آیا تو وہ بغیر کوئی لفظ کہے شفیق کی اس گندی اور پرانی میز کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ شفیق نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے بغیر نہایت بدتمیزی اور رعونت سے بھرپور لہجے میں کہا کہ وہ اپنی مسل میز پر رکھو اور باہر میدان میں جا کر انتظار کرو، جب نام پکارا جائے تبھی اندر آنا۔ زرمین نے اس کی اس بدتمیزی کا کوئی جواب دیے بغیر نہایت سکون سے اپنے تھیلے سے وہ مسل نکالی اور شفیق کے سامنے میز پر رکھ دی۔ شفیق نے اس مسل پر ایک انتہائی سرسری سی اور لاپرواہ نگاہ ڈالی اور اسے بغیر کچھ سوچے سمجھے باقی مسلوں کے اس بڑے سے ڈھیر میں پھینک دیا جو اس نے اپنی بائیں جانب بنا رکھا تھا۔ زرمین وہاں سے مڑی اور ایک طرف جا کر دیوار کے سائے میں کھڑی ہو گئی، مگر اس کی گہری اور تیز آنکھیں اب بھی ہسپتال کی اس سب سے اوپری منزل کی کھڑکی پر جمی ہوئی تھیں، جہاں سے سلیمان کے پرتعیش دفتر کا کچھ حصہ اور اس کی روشنی نظر آتی تھی۔ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی یہ مسل جس پر شفیق نے کوئی توجہ نہیں دی تھی، وہ جلد ہی انہی ظالم ہاتھوں میں پہنچنے والی ہے جنہوں نے 10 سال پہلے اس کی زندگی کا بے رحم سودا کیا تھا اور اسے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ دوپہر کے وقت جب بھرتی اور کاغذات جمع کرنے کا وہ طویل عمل اپنے اختتام کو پہنچا تو شفیق نے ایک لمبی جمائی لی اور ان تمام مسلوں کو اکٹھا کر کے ایک موٹی سی رسی سے باندھا اور انہیں اپنے بغل میں دبا کر اوپری منزل کی طرف چل پڑا۔ اس کے بھاری قدموں کی چاپ ہسپتال کی ان خاموش اور لمبی راہداریوں میں گونج رہی تھی جہاں ہر طرف دوائیوں اور جرائم پیشہ کش ادویات کی مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی دھن میں مگن سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور وہ بالکل بھی نہیں جانتا تھا کہ ان معمولی بوسیدہ اور حقیر مسلوں کے ڈھیر میں ایک ایسی مسل بھی دب کر جا رہی ہے
جو اس ہسپتال کے مغرور ترین سربراہ کی نیندیں ہمیشہ کے لیے حرام کرنے والی ہے اور اس کی بنائی ہوئی جھوٹی سلطنت کی دیواروں کو زمین بوس کرنے والی ہے۔ شفیق نے وہ تمام مسئلیں لے جا کر عملے کے اسی نگران کے حوالے کر دیں جو صبح سلیمان سے ڈانٹ کھا چکا تھا۔ نگران نے ان مسئلوں کو جلدی جلدی جانچنے کا کام شروع کیا اور فرضی طور پر ان پر نشانات لگاتا رہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ان غریب عورتوں کی بھرتیاں صرف رسمی کارروائی ہوتی ہیں اور اصل فیصلہ سربراہ کی منظوری پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ اس نے وہ مسئلیں ایک خوبصورت سی تشتری میں رکھیں اور انہیں لے کر انتہائی احتیاط اور گھبراہٹ کے ساتھ سلیمان کے دفتر کی جانب چل پڑا۔ سلیمان اس وقت اپنے دفتر کی شیشے کی بڑی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر شہر کے پھیلے ہوئے مناظر اور سواریوں کا شور دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی دھواں اڑانے والا پائپ تھا جس کا دھواں دفتر کی فضا میں ایک عجیب سی بو پیدا کر رہا تھا۔ جب نگران نے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی اور پھر اندر آ کر وہ مسئلیں اس کی میز پر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ رکھیں اور کہا کہ محترم، یہ ان تمام عورتوں کی مسئلے ہیں جو صفائی کی نوکری کے لیے ابتدائی طور پر منتخب کی گئی ہیں، اور اب ان کی حتمی شمولیت کے لیے صرف آپ کے دستخط درکار ہیں تاکہ کل سے یہ اپنا کام باقاعدہ شروع کر سکیں۔ سلیمان نے کھڑکی سے بغیر مڑے ایک انتہائی حقارت آمیز اور تلخ لہجے میں کہا کہ ان معمولی اور دو کوڑی کی خادماؤں کی مسئلیں میرے سامنے لانے کی اور میرا سر کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں ان غریب اور ان پڑھ لوگوں پر اپنا قیمتی وقت کیوں ضائع کروں؟ تم خود ہی ان پر مہر لگا کر انہیں کام پر رکھ لیتے۔ نگران نے گھبراتے ہوئے اور اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا کہ معاف کیجیے گا محترم، مگر ہسپتال کے ان نئے قوانین اور غیر ملکی مہمانوں کی شرائط کے تحت اب ہسپتال میں ہونے والی ہر چھوٹی بڑی بھرتی پر آپ کے اپنے دستخط لازمی ہیں، اس لیے میں مجبوراً یہ مسئلیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی قانونی یا انتظامی مسئلہ کھڑا نہ ہو۔ سلیمان نے ایک لمبی اور بیزار کن سانس لی اور اپنا پائپ ایک طرف رکھ کر اپنی کرسی کی طرف مڑ گیا۔ اس نے اپنی قیمتی کرسی پر بیٹھ کر ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں اور پھر سونے کی ململکہ کاری پر اپنا وہ مخصوص اور مہنگا قلم اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور ان مسئلوں کو انتہائی لاپرواہی، بیزاری اور تیزی سے پلٹنا شروع کیا۔ وہ مسئلوں کے اندر موجود کاغذات یا ناموں کو بالکل بھی نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ بس ہر مسئلے کے آخری صفحے پر اپنے دستخط کی وہ مخصوص لکیر کھینچتا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اس وقت ہسپتال کے وہ بے تحاشا منافع بخش معاہدے چل رہے تھے جو وہ کچھ بڑی ادویات بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ کرنے والا تھا اور جن سے اسے بے پناہ ناجائز کمائی ملنے والی تھی۔ اس کی نظریں مسئلوں پر نہیں بلکہ اپنے دفتر کی چھت پر بنے ہوئے خوبصورت نقش و نگار پر جمی ہوئی تھیں اور اس کا قلم ایک مشینی انداز میں چل رہا تھا۔ کمرے میں صرف کاغذوں کے پلٹنے اور قلم کے چلنے کی دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی۔ نگران سر جھکائے خاموشی سے میز کے دوسری طرف کھڑا اس عمل کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ مسئلوں کا ڈھیر آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا اور سلیمان کی بیزاری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مگر پھر اچانک جب اس نے مسئلوں کے اس ڈھیر کے بالکل آخر میں موجود اس بوسیدہ، خستہ حال اور معمولی سی مسئلہ کو کھولا جو زرمین کی تھی اور دستخط کرنے کے لیے قلم کو نیچے کیا، تو اس کی لاپرواہ اور بیزار نگاہیں بے ساختہ اس مسئلہ کے پہلے صفحے پر لگی ہوئی اس پرانی اور دھندلی سی تصویر پر جا کر ٹک گئیں۔
جیسے ہی سلیمان کی نظر اس تصویر پر پڑی تو اس کے پورے جسم میں جیسے ایک زوردار اور ہولناک بجلی کا جھٹکا سا دوڑ گیا۔ اس کی وہ سرد مہر آنکھیں حیرت، خوف اور شدید ترین صدمے کی وجہ سے پوری طرح کھل گئیں اور اس کی پتلیاں پھیل گئیں۔ اس کے کشادہ ماتھے پر سردیوں کے باوجود فوراً پسینے کے موٹے موٹے قطرے نمودار ہو گئے، اور اس کے چہرے کا رنگ جو چند لمحے قبل تک بالکل سرخ اور پرسکون تھا، ایک دم سے کسی مردے کی طرح زرد پڑ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ تصویر کو ایسے گھور رہا تھا جیسے اس نے کوئی خوفناک بھوت یا اپنی موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ وہ عورت کسی عام عورت کی نہیں، بلکہ اسی عورت کی تھی جو اس نے آج سے پورے 10 سال پہلے ایک انتہائی گھناؤنی، مکارانہ اور شیطانی سازش کے تحت اس ہسپتال کے سب سے بڑے اور شرمناک واقعے میں پھنسا کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا کی نظروں سے غائب کر دیا تھا، اور جسے وہ اپنے دل میں اب تک مردہ اور ختم شدہ سمجھتا آ رہا تھا۔ سلیمان کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں، اس کا دل اس کے سینے میں کسی ہتھوڑی کی طرح زور زور سے دھڑکنے لگا، اور اس کے مضبوط ہاتھ اس قدر بری طرح اور شدت سے کانپنے لگے کہ اس کی گرفت اپنے اس قیمتی قلم پر ایک لمحے کے لیے بھی برقرار نہ رہ سکی، اور وہ سونے کا قلم اس کے کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے پھسل کر میز کی شیشے والی سطح پر ایک زوردار آواز پیدا کرتا ہوا گر گیا۔ سونے کا قلم میز کی شیشے والی سطح پر گر کر جو زوردار اور کھنکدار آواز پیدا کر رہا تھا، اس نے سلیمان کے حواس کو جیسے بری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور نگران جو اب تک انتہائی ادب سے سر جھکائے کھڑا تھا، وہ اس اچانک پیدا ہونے والی آواز اور سلیمان کی اس غیر معمولی اور شدید گھبراہٹ کو دیکھ کر انتہائی حیرت اور شدید تذبذب میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنی پوری ملازمت کے دوران آج تک اپنے اس مغرور، متکبر اور بے پناہ طاقتور سربراہ کو اس طرح پسینے میں شرابور اور خوفزدہ حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سلیمان کا سانس بہت تیزی سے اکھڑ رہا تھا، اور اس کی وہ سرد مہر آنکھیں اس پرانی اور دھندلی تصویر پر ایسے خوفناک انداز میں جمی ہوئی تھیں جیسے وہ کوئی معمولی تصویر نہیں، بلکہ اس کی اپنی بھیانک موت کا پروانہ ہو۔ اس نے اپنے انتہائی حد تک کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس بوسیدہ مسل کو اٹھایا اور اس پر درج نام اور جھوٹے کوائف کو پڑھنے کی بے سود کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک گہرا اور تاریک اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے ایک اچانک اور تیز جھٹکے سے نگران کی طرف دیکھا، اور انتہائی سخت مگر بری طرح لرزتی ہوئی آواز میں اسے یہ فوری حکم دیا کہ وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے فوراً اس عورت کو تلاش کرے جس کی یہ مسل ہے، اور اسے کسی بھی طرح میرے اس دفتر میں لے کر آئے۔ نگران جو پہلے ہی اس غیر متوقع صورتحال سے شدید خوف زدہ تھا، اس نے بغیر کوئی سوال کیے یا کچھ سوچے سمجھے تیزی سے سر ہلایا، اور مسلوں کو، اس خوبصورت تشتری کو وہیں میز پر چھوڑ کر دفتر سے باہر کی طرف دیوانہ وار بھاگا تاکہ اس عورت کو ہجوم میں ڈھونڈ سکے جو اس وقت ہسپتال کے پچھلے اور پسماندہ حصے میں کہیں موجود ہوگی۔ سلیمان نے اپنے آپ کو اور اپنے بکھرتے ہوئے اعصاب کو سنبھالنے کی انتہائی بھرپور اور ناکام کوشش کی۔ اس نے میز پر رکھا ہوا پانی کا قیمتی شیشے کا گلاس اٹھایا اور اسے ایک ہی سانس میں مکمل طور پر پی گیا، مگر اس کے حلق کی شدید خشکی اور اس کے سینے کی گھبراہٹ کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کا پورا ذہن ماضی کی ان تاریک، لرزہ خیز، خوفناک یادوں میں بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا، جب پورے 10 سال پہلے
اس نے اسی عظیم الشان ہسپتال کے اندر ایک بہت بڑی خطرناک اور شیطانی سازش کا جال انتہائی مکاری سے بنا تھا، جس میں اس نے زرمین کو ایک ایسی ظالم اور بے رحم مجرمہ بنا کر پوری دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، جس کے ہاتھوں کئی بے گناہ اور معصوم مریضوں کی جان گئی تھی، اور پھر اسے راتوں رات اس شہر کی حدود سے ایسے پر اسرار انداز میں غائب کر دیا گیا تھا کہ کسی کو اس کا نام و نشان یا اس کی کوئی خبر تک نہ مل سکی تھی۔ سلیمان کو یہ مکمل یقین تھا کہ زرمین اس خوفناک رسوائی، اس ذلت اور اس شدید صدمے کے بعد یا تو خودکشی کر چکی ہوگی یا پھر کسی گمنام اور دور دراز جگہ پر انتہائی قسم پرسی اور بھوک کی حالت میں موت کے گھاٹ اتر چکی ہوگی، مگر آج پورے 10 سال گزرنے کے بعد اس کی یہ تصویر اس کے اپنے ہی ہسپتال کی ان معمولی صفائی والی ماسیوں کی بھرتی کی حقیر مسلوں میں دیکھ کر اس کے سارے پختہ اندازے اور اس کا سارا جھوٹا غرور مٹی میں مل کر رہ گیا۔ اسے قطعی طور پر یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت جسے اس نے ایک ماہر اور مایہ ناز جراح کے اعلیٰ ترین مقام سے گرا کر ذلت اور اندھیروں کی گہرائیوں میں بے دردی سے دھکیل دیا تھا، وہ آج اس کے سامنے ایک انتہائی معمولی، غریب اور لاچار عورت والی روپ میں کیوں اور کس ارادے سے آ گئی ہے؟ کیا وہ اس سے اپنی بربادی کا بدلہ لینے آئی ہے، یا واقعی اس کی حالت اتنی زیادہ خراب اور بدتر ہو چکی ہے کہ وہ اب محض 2 وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے اسی عظیم ہسپتال میں جھاڑو لگانے پر مجبور ہو گئی ہے جہاں کبھی وہ ایک حکمران کی طرح بادشاہت کیا کرتی تھی؟ یہ خیال اور یہ سوچ آتے ہی سلیمان کے شدید خوفزدہ اور زرد چہرے پر اچانک ایک انتہائی مکارانہ، شیطانی اور غرور سے بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور اس کے اندر کا ظالم، سفاک اور متکبر انسان ایک بار پوری طاقت سے جاگ اٹھا تھا۔ اس نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ اگر زرمین واقعی اس قدر مجبور، لاچار اور بے بس ہو کر اس کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آئی ہے، اس سے بڑی اور شاندار فتح اور اس سے بڑی دلی خوشی اس کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی اس سب سے بڑی، پرانی اور قابل ترین دشمن کو آج اپنے ہی قدموں میں بیٹھ کر اپنے ہی ہسپتال کا فرش صاف کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس شیطانی خیال نے اس کے سارے وقتی خوف کو ایک عجیب سے خمار اور تکبر میں مکمل طور پر بدل دیا۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے حواس کو تیزی سے اکٹھا کیا، اپنی اس نرم اور آرام دہ کرسی پر بالکل سیدھا اور تن کر بیٹھا اور اپنے مہنگے لباس کو درست کیا جیسے وہ کسی بہت بڑے اور تاریخی جشن کی تیاری کر رہا ہو اور اپنے شکار کو ذلیل کرنے کے لیے بےتاب ہو۔ دوسری طرف ہسپتال کے پچھلے اور زنگ آلود دروازے پر زرمین اب بھی اسی پرانی دیوار کے سائے میں انتہائی خاموشی اور سکون کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب نگران ہانپتا ہوا اور پسینے میں شرابور وہاں پہنچا اور اس نے وہاں موجود محافظوں کو انتہائی سخت حکم دیا کہ فوراً اس عورت کو تلاش کرو جس نے یہ مسل جمع کروائی ہے اور اسے میرے سامنے پیش کرو، محافظوں نے انتہائی تیزی سے عورتوں کے اس منتشر ہجوم میں زرمین کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور جلد ہی انہوں نے اسے اس دیوار کے تاریک سائے میں کھڑے پایا اور نگران کو اس کی نشاندہی کروائی۔ نگران نے زرمین کی طرف دیکھ کر انتہائی کرخت، حقارت آمیز اور تہمکانہ لہجے میں کہا کہ تم فوراً میرے ساتھ چلو، ہسپتال کے سب سے بڑے اور اعلیٰ ترین افسر نے تمہیں اپنے دفتر میں طلب کیا ہے۔ زرمین کے چہرے پر اس اچانک اور سخت حکم کو سن کر کوئی حیرت، پریشانی یا خوف ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ وہ بالکل
اسی لمحے کا اور اسی بلاوے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنی وہ پرانی کھردری اور کالی رنگ کی چادر اپنے گرد اور بھی زیادہ مضبوطی سے لپیٹی اور انتہائی پرسکون سست قدموں کے ساتھ اس نگران کے پیچھے پیچھے اس عظیم الشان عمارت کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئی۔ ہسپتال کی وہ انتہائی چمکدار اور لمبی راہداریاں، جن پر وہ کبھی ایک انتہائی معزز اور ماہر طبیب کی حیثیت سے پورے شاہانہ انداز کے ساتھ چلا کرتی تھی، آج اسے ایک معمولی صفائی والی عورت کی طرح سر جھکا کر عبور کرنی پڑ رہی تھیں، مگر اس کی چال میں کوئی کمزوری یا خوف کا کوئی شائبہ تک موجود نہیں تھا۔ وہ ان تمام راستوں، ان تمام شاندار کمروں اور ان دیواروں سے بخوبی اور مکمل طور پر واقف تھی جنہیں اس نے اپنی جوانی کے بہترین اور سنہرے سال دیے تھے، اور جنہیں اس نے اپنے خون پسینے سے سینچا تھا جب وہ برقی زینے کے ذریعے ہسپتال کی اس سب سے اوپری اور پرتعیش منزل پر پہنچی تو نگران نے اسے ایک انتہائی بڑے اور بھاری لکڑی کے دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا اور خود اندر جا کر سلیمان کو اس کی آمد کی اطلاع دی۔ سلیمان نے اپنے ہونٹوں پر ایک انتہائی حقارت آمیز اور زہریلی مسکراہٹ سجاتے ہوئے اسے فوراً اندر بھیجنے کا احمقانہ حکم دیا۔ زرمین نے اپنے قدموں کو آہستگی سے حرکت دی اور اس وسیع و عریض اور شاندار دفتر میں داخل ہو گئی جہاں ہر طرف بے پناہ دولت اور تکبر کی واضح بو پھیلی ہوئی تھی۔ سلیمان اپنی کرسی سے اٹھ کر پورے غرور کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس نے زرمین کو اوپر سے نیچے تک انتہائی غرور اور تنزیہ نظروں سے دیکھنا شروع کیا۔ زرمین کا لباس انتہائی پرانا اور بسیدہ تھا، اس کے چہرے پر تھکن اور مٹی کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں صفائی کا ایک پرانا کپڑا اور ایک پرانا جھاڑو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر سلیمان کے اندر کی وہ شیطانی خوشی اور تکبر مزید عروج پر پہنچ گئے۔ اس نے ایک لمبی اور حقارت بھری ہنسی ہنستے ہوئے انتہائی طنزیہ آواز میں کہا کہ دیکھو ذرا، وقت اور قسمت کے اس عجیب و غریب کھیل کو دیکھو کہ جو عورت کبھی اس ہسپتال کی سب سے مغرور اور قابل ترین جراح ہوا کرتی تھی اور جو میرے احکامات کو ماننے سے انکار کرتی تھی، آج وہ میرے سامنے ایک حقیر بھکارن اور ایک ماسی کے روپ میں بھیک مانگنے کے لیے کھڑی ہے۔ زرمین نے اس کی اس زہریلی اور تکلیف دہ بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس مکمل خاموشی اور انتہائی گہری نظروں سے اس شخص کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کی ہنستی کھیلتی زندگی کو ایک لمحے میں جہنم بنا دیا تھا اور اسے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سلیمان اپنی اس پرتعیش میز کے گرد غرور سے گھومتا ہوا زرمین کے بالکل قریب آ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی رعونت سے بولا کہ مجھے تو لگا تھا کہ تم اس بھاری رسوائی کے بعد کہیں کسی دریا میں ڈوب کر مر گئی ہوگی، مگر تم تو اس سے بھی زیادہ ذلت امیز اور گھٹیا زندگی گزار رہی ہو۔ تم یہاں کیا سوچ کر اور کیا امید لے کر آئی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اس مقدس ہسپتال میں صفائی کرنے کی بھی ادنیٰ سی اجازت دوں گا؟ تم جیسی داغدار قاتل اور مجرم عورت کو تو اس عظیم عمارت کے آس پاس پھٹکنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ زرمین اب بھی بالکل خاموش اور پرسکون تھی۔ اس کی اس پر اصرار خاموشی نے سلیمان کے غصے اور اس کے تکبر کی آگ میں مزید بھڑکا دیا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس عورت کو اس حد تک ذلیل و خوار کرے گا کہ یہ اس کے قدموں میں گر کر رونے اور گڑ گڑانے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس نے انتہائی تہمکانہ اور ظالمانہ انداز میں اپنے دائیں پیر کا مہنگا اور چمکدار جوتا زرمین کی طرف بڑھایا اور انتہائی گرجدار آواز میں
یہ شرمناک حکم دیا کہ اگر تم واقعی یہاں سے چند ٹکڑوں اور اس معمولی سی نوکری کے لیے آئی ہو تو سب سے پہلے اپنے اس گندے اور غلیظ کپڑے سے میرے اس جوتے کو صاف کرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم آج سے مجھ سے کتنی کمزور اور حقیر ہو۔ سلیمان کی اس انتہائی گھناؤنی اور ذلت امیز بات کو سن کر کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی اور دم گھونٹنے والی خوفناک خاموشی چھا گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت کی تیز رفتار اچانک تھم گئی ہو۔ سلیمان پورے غرور اور فتح کے نشے میں چور ہو کر زمین کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کب وہ اپنے گھٹنوں کے بل جھک کر اس کے جوتے صاف کرنا شروع کرے گی، مگر زرمین کے چہرے پر نہ تو کوئی دکھ تھا، نہ کوئی آنسو اور نہ ہی کوئی التجا۔ اس کی ان گہری اور پرسکون آنکھوں میں اچانک ایک ایسی تیز چمک اور ایک ایسا ہولناک طوفان ابھرا جس نے سلیمان کے سیاہ دل میں ایک لمحے کے لیے ایک انجانا سا اور شدید خوف پیدا کر دیا۔ زرمین نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ پرانا جھاڑو اور صفائی کا وہ بوسیدہ کپڑا انتہائی سکون اور بے پناہ لاپرواہی کے ساتھ اس نرم اور قیمتی قالین پر ایک طرف پھینک دیا، اور اس کی یہ غیر متوقع حرکت دیکھ کر سلیمان شدید حیرت اور غصے سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ زرمین نے اپنے اس پرانے اور خستہ حال کپڑے کے تھیلے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے چند انتہائی اہم قانونی دستاویزات کو ایک موٹی اور بھاری مسل نکال کر پوری قوت اور انتہائی تنزیہ انداز کے ساتھ سلیمان کی اس شاندار میز پر دے ماری۔ سلیمان اس اچانک اور غیر متوقع حرکت پر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے شدید حیرت اور تذبذب سے کبھی ان بھاری دستاویزات کو دیکھا اور کبھی زرمین کے اس پرسکون اور جلال والے چہرے کو۔ زرمین نے آخر کار اپنی اس طویل اور پر اسرار خاموشی کو توڑا اور اس کی آواز اس پرتعش کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک گرجدار بجلی کی طرح گونجی۔ اس نے سلیمان کی خوفزدہ آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے انتہائی مضبوط اور فاتحانہ لہجے میں کہا کہ تم 10 سال پہلے بھی ایک انتہائی احمق اور لالچی انسان تھے، اور آج 10 سال بعد بھی تمہاری اس جہالت اور لالچ میں کوئی ذرا برابر کمی نہیں آئی۔ تم جس عورت کو ایک مجبور، لاچار اور غریب ماضی سمجھ کر اپنے جوتے صاف کروانے کا شرمناک خواب دیکھ رہے ہو، وہ حقیقت میں نہ تو کوئی بھکارن ہے اور نہ ہی وہ کوئی ایسی ہاری ہوئی انسان ہے جو تمہارے اس بدعنوان اور غلیظ نظام کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دے۔ میں یہاں اس ہسپتال میں کسی معمولی نوکری کی بھیک مانگنے ہرگز نہیں آئی، بلکہ میں یہاں اس ہسپتال کا اور تم جیسے تمام ظالموں کا مکمل اور حتمی حساب کرنے آئی ہوں۔ سلمان نے شدید گھبراہٹ اور کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے ان دستاویزات کو اٹھایا، اور جیسے ہی اس نے ان کاغذات پر لکھی ہوئی تحریر اور اس پر موجود ان بین الاقوامی مہروں کو دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے واقعی میں زمین پوری طرح سرک گئی۔ اس کے چہرے کی تمام تر رعونت، تکبر اور شیطانی خوشی ایک ہی سیکنڈ میں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ وہ دستاویزات کوئی معمولی کاغذ نہیں تھے، بلکہ وہ اس پوری عظیم الشان عمارت اور اس پورے ہسپتال کی ملکیت کے وہ نئے اور حتمی کاغذات تھے جن پر نئے خریداروں کے دستخط موجود تھے۔ زرمین نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے ایک انتہائی سرد اور فیصلہ کن لہجے میں مزید کہا کہ تم اپنے ان کالے دھندوں اور کروڑوں کے ناجائز منافع میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ تمہیں یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ پچھلے 6 مہینوں سے جو انتہائی طاقتور بین الاقوامی جماعت اس ہسپتال کو خریدنے کے لیے تمہاری مجلس انتظامیہ کے ساتھ خفیہ مذاکرات کر رہی تھی،
اور جس نے آج اس ہسپتال کے تمام تر حصے خرید کر اسے اپنی مکمل ملکیت میں لے لیا ہے، اس بہت بڑی بین الاقوامی اور طاقتور جماعت کی سب سے بڑی اور اعلیٰ ترین مالکہ کوئی اور نہیں بلکہ میں خود ہوں۔ میں نے 10 سال پہلے جس رات کو اس ہسپتال سے اپنا سب کچھ لٹا کر روتے ہوئے قدم باہر نکالا تھا، اسی تاریک رات میں نے اپنے آپ سے یہ پختہ وعدہ کیا تھا کہ میں ایک دن ضرور واپس آؤں گی اور اس پوری جھوٹی سلطنت کو اپنے قدموں میں لا کر کھڑا کروں گی۔ میں نے ایک نیا نام، ایک نئی پہچان اور ایک نیا اور مضبوط عزم لے کر اس دنیا میں قدم رکھا، اور اپنی اس بے پناہ محنت اور لگن سے آج میں اس مقام پر پہنچ چکی ہوں جہاں تمہاری جیسی چھوٹی اور حقیر سوچ والے لوگ میری جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ میں آج اس ہسپتال میں ایک ادنا ماسی کے روپ میں صرف اس لیے داخل ہوئی تھی تاکہ میں اپنی ان آنکھوں سے تمہاری اس کڑواہٹ، تمہارے اس ظلم اور اس گندے نظام کا آخری بار معائنہ کر سکوں اور یہ دیکھ سکوں کہ تم نے اس مقصد ہسپتال کو کس طرح ایک منافع بخش منڈی میں تبدیل کر دیا ہے۔ سلیمان پر جیسے کسی نے موت کا سکتہ طاری کر دیا ہو، اس کا پورا جسم شدید خوف اور گہرے صدمے سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی اور اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ وہ جس عورت کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی مجرم اور ایک لاچار ماسی سمجھ کر ذلیل کر رہا تھا، وہ عورت آج اس کی اور اس کے پورے ہسپتال کی اکلوتی اور سب سے طاقتور مالکہ بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زرمین نے اس کی طرف ایک قدم اور بڑھایا اور اس کی شیشے کی میز پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ تمہارا یہ گھناؤنا کھیل اب مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ سلیمان، آج کے بعد تم اس ہسپتال کے مرکزی طبیب تو کیا، یہاں کے ایک ادنا ملازم کے طور پر بھی کام نہیں کر سکو گے، کیونکہ میں نے اس ہسپتال کی مکمل ملکیت حاصل کرتے ہی سب سے پہلا حکم جو صادر کیا ہے وہ تمہاری اور تمہاری اس پوری مجلس انتظامیہ کی فوری اور ذلت امیز برطرفی کا ہے، اور تمہارے ان تمام پچھلے 10 سالوں کے کالے دھندوں، غبن اور ان بے گناہ مریضوں کے قتل کے وہ تمام ثبوت جو میں نے اس بھیس میں رہ کر جمع کیے ہیں، وہ اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی میز پر پہنچ چکے ہیں جو کسی بھی وقت تمہیں اس شاندار اور پرتعیش کرسی سے اٹھا کر ایک تاریک اور بدبودار قید خانے کے فرش پر پھینکنے کے لیے یہاں پہنچنے والے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی اس بے پناہ دولت اور اپنے اس جھوٹے غرور کے ساتھ انہی سڑکوں پر در در کی ٹھوکریں کھاؤ جہاں تم نے مجھ جیسی نہ جانے کتنی بے گناہ اور معصوم زندگیوں کو بے دردی سے کچل دیا تھا۔ زرمین کے یہ آخری الفاظ اس پرسکون کمرے میں ایک ہولناک طوفان کی طرح گونجے، اور سلیمان جو چند منٹ پہلے تک خود کو خدا سمجھ رہا تھا، وہ اپنی کرسی پر ایک بے جان اور ہارے ہوئے مجسمے کی طرح دھڑام سے گر گیا۔ اس کی تمام تر طاقت، اس کا غرور اور اس کی دولت آج اس عورت کے سامنے ایک کمزور ریت کے محل کی طرح بکھر کر رہ گئی تھی، جسے اس نے ایک معمولی ماسی سمجھ کر اپنے جوتے صاف کرنے کا انتہائی شرمناک حکم دیا تھا، اور اب وہ حیرت، ذلت اور مکمل بربادی کے اس گہرے اور تاریک گڑھے میں گر چکا تھا جہاں سے نکلنے کا اب اس کے پاس کوئی راستہ، کوئی امید اور کوئی سہارا باقی نہیں بچا تھا۔ اور زرمین اس وسیع و عریض دفتر کے بالکل درمیان ایک انتہائی کامیاب، طاقتور اور فاتح انسان کی حیثیت سے کھڑی تھی، جس نے 10 سال کے طویل صبر اور کڑی محنت کے بعد نہ صرف اپنا چھینا ہوا وقار اور عزت واپس چھین لی تھی،
بلکہ اپنے دشمنوں کو ان کی اصل اوقات بھی یاد دلا دی تھی، اور اب یہ ہسپتال دوبارہ اسی مقصد کے لیے کام کرنے والا تھا جس کے لیے زرمین نے کبھی اپنی زندگی وقف کی تھی، اور یہ اس کی ایک ایسی شاندار اور لازوال فتح تھی جس نے ظلم کے تمام اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے مٹا کر رکھ دیا تھا۔ اس کہانی کا سب سے اہم اور بنیادی سبق یہ ہے کہ انسانی زندگی میں تکبر اور غرور ہمیشہ زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں، اور وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو وہ طاقتور اور متکبر لوگوں کو اسی مقام پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں وہ کبھی دوسروں کو ذلیل کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر سلیمان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی دوسرے کی ظاہری حالت اور غربت دیکھ کر اس کی اہلیت یا اس کے ماضی کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ وقت کسی کو بھی کسی بھی وقت فرش سے اٹھا کر عرش پر اور عرش سے گرا کر فرش پر لا سکتا ہے۔ زرمین کا کردار صبر، استقامت اور خود اعتمادی کی ایک ایسی روشن مثال ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اگر انسان کے اندر سچائی کا عزم اور ارادہ مضبوط ہو تو وہ 10 سال کی طویل ترین اور تاریک سازشوں کے باوجود اپنا چھینا ہوا وقار، عزت اور حق واپس کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ کہانی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ظلم کا نظام چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، آخر کار وہ سچائی اور انصاف کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ اصل کامیابی دولت جمع کرنے میں نہیں، بلکہ اپنی شناخت کو محفوظ رکھنے اور دوسروں کے لیے رحم دلی کا راستہ اختیار کرنے میں ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی طاقت کے نشے میں روندتے ہیں، ان کا انجام ایک دن اسی طرح ذلت امیز ہوتا ہے جیسا کہ ڈاکٹر سلیمان کا ہوا، جبکہ صبر کرنے والے حقدار ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں۔